اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے الم نشرح لک صدرک کا کہ میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرما دیا؟ یعنی اپنے تمام قانون پر، اپنے قرآن پر، اپنی وحی پر، اللہ کے احکام پر، اپنی شریعت پر آپ کو اطمینان اور یقین کی دولت عطا کر دی۔ یاد رکھنا خاندان کے مسلمانوں، ایمان سے اوپر درجے کی چیز ہے اطمینان۔ ایمان سے، ایمان یوں سمجھو یہ ہے ایمان اور یہ ہے اطمینان۔ مثال دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قرآن میں آتا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے اللہ مجھے دکھاؤ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ جو بات سمجھ رہے ہیں سب جواب دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی قدرت پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ یقین تھا کہ نہیں تھا کہ میرا رب مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ وہ ابراہیم تو وہ ہے جو رب کی اس قدرت کا مظاہرہ دیکھ چکا ہے کہ اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ تو رب کی قدرت دیکھ چکا ہے۔ اور آپ کو رب نے ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی بارش نہیں اتاری تھی، آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رب نے کوئی ہوا نہیں چلائی تھی، آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی فائر بریگیڈ نہیں لے کر آئے تھے فرشتے۔ ہمارے ہاں آگ لگ جائے نعوذ باللہ، ہم کیا کریں گے؟ پانی ڈالیں گے، فائر بریگیڈ کو بلائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ اس طرح بھی تو کر سکتا تھا کہ آسمان سے بارش اتار دیتا، موسلادھار بارش، اور بارش لمحوں میں اس آگ کو بجھا دیتی۔ اللہ یہ کرتا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے کو جو بھیجا تھا کہ جا کے بارش کو حکم کر بارش برسا دے، یہ پانی لے جا پانی بہا دے، یا اللہ اس پر بھی تو قادر تھا کہ ایسا کرتا کہ اللہ آندھی چلا دے، اور آندھی اور تیز ہوا آتی تو آگ بجھ جاتی کہ نہ بجھ جاتی؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ ایسا کرتا تو یہ قدرت کا کرشمہ تو ہوتا، مگر بہت بڑی قدرت کا مظاہرہ نہ ہوتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ میرا اور مخلوق کا فرق کو پتہ چلے۔ اگر میں بھی بارش برسا کر، ہوا چلا کر، پانی بھیج کر آگ کو بجھاؤں گا، یہ کام تو لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے گھروں میں اگر آگ لگ جائے وہ پنکھے چلا سکتے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگ جائے وہ فائر بریگیڈ سے پانی کی بالٹیاں بھر کر بجھا سکتے ہیں۔ پھر رب میں اور مخلوق میں فرق کیا ہوا؟ میں اسی آگ کو آرڈر کروں گا، کوئی خارجی چیز نہیں لاؤں گا، اسی آگ کو کہوں گا ایئر کنڈیشن بن جائے، اسی آگ کو کہوں گا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ایئر کنڈیشن بن جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچے۔ فرق یاد رکھنا، مخلوق کا اور خالق کا فرق ہے۔ مخلوق اسباب کی محتاج ہے، رب اسباب کا محتاج ہے۔ مخلوق غم کی جگہ خوشی کا سامان لائے گی، مصیبت کی جگہ راحت کا سامان لائے گی، بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جائے گی، دوائی دے گی، مخلوق علاج کرائے گی، سامان صحت اختیار کرے گی۔ اگر میرا رب اتنا قادر ہے، اور ہم کام کے مسلمانوں اس رب سے دوستی کرو جو تمہاری تکلیف کو خوشی بنا دے گا، جو تمہارے غم کو خوشی بنا دے گا، جو تمہاری مصیبت کو راحت میں بدل دے گا، جو تمہاری بیماری کو تندرستی بنا دے گا۔ ہاں وہ بناتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، کوئی بات بغیر مثال دلیل کے نہیں۔ یوسف علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے یوسف علیہ السلام کا؟ یوسف علیہ السلام خوبصورت نبی ہے۔ میں نے ان کا جملہ پڑھا تھا، وہ مجھے یاد آیا تو میں آپ کو آج سنا دوں، پتہ نہیں پھر زندگی ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ پھر آپ ہمیں بلائیں گے نہ بلائیں۔ وہ کہتے نا میر جوائے احباب درد دن کہتے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ملے تھے، ایک عرصے کی جدائی کے بعد
تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے یوسف سے کہا بیٹے اب مجھے اپنی زبانی اپنی کہانی سنا، مجھے بتا تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا، کیسے مارا تھا، کیا ظلم کیا تھا، کیا ستایا تھا، کیا کیا تجھے تکلیفیں دی تھی، کیا کیا تیرے اوپر تشدد کیا تھا۔ آج میں تیری زبانی تیری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ یہ سوال باپ نے بیٹے سے کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب کیا دیا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور اندازہ لگاؤ پیغمبر کا حوصلہ کتنا ہوتا ہے۔ ابا جان یہ نہ پوچھے میرے بھائیوں نے آپ کے پاس سے اجازت لے کر مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میرے ساتھ کیا کیا تھا، یہ نہ پوچھے۔ اس کہانی کو بند کر دیں، اس کو ختم کر چکا ہوں، اس کا تذکرہ نہ کریں۔ نہ پوچھے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ پوچھے میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا۔ مجھے آواز سے سبحان اللہ کہو، اور آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ نہ پوچھو میرے بھائیوں نے کیا کیا، یہ پوچھو میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بھائیوں نے جو کرنا تھا کر لیا، معاف کر چکا ہوں۔ یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے، یہ تحمل ہے، برداشت ہے، صبر ہے، درگزر ہے۔ یہ نہ پوچھے، یہ پوچھے کہ میرے رب نے کس طرح مجھے کنویں سے نکالا، قافلے کے سپرد کر دیا، ایجپٹ میں مصر میں پہنچا دیا، اور بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا، اور اس کے گھر میں پہنچا کر اگرچہ آزمائش آئی، جیل میں چلا گیا، مگر میرے رب نے جیل سے نکال کر مجھے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح بٹھایا کہ میرے انہی بھائیوں کو سواری بنا کر میرے پاس بھیج دیا۔ یہ نہ پوچھے بھائیوں نے کیا کیا، یہ پوچھے میرے رب نے میرے ساتھ۔ بات یاد کر رہا ہوں کہ اللہ اتنی طاقت اور قدرت والا ہے کہ وہ غم کو خوشی بنا دے، وہ مصیبت کو راحت بنا دے، وہ بیماری کو تندرستی بنا دے۔ میں اور آپ بیماری کا ہٹا کر بیماری کی چیزیں، تندرستی کی چیزیں لائیں گے، غم کی چیزیں ہٹا کر خوشی کا سامان لائیں گے، مصیبت کی چیزیں ہٹا کر راحت کی چیزیں دیں گے۔ اگر رب کو اس کی ضرورت نہیں، وہ غم کو خوشی بنا دے، وہ مصیبت کو راحت بنا دے، وہ موت کو زندگی بنا دے، وہ بیماری کو تندرستی بنا دے۔ قادر ہے۔ کیسے؟ بھائی کرتا لائے یوسف علیہ السلام کا، دیکھو خون لگا ہوا ہے، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، یہ خون آلود کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہے، اور یاد رکھو باپ کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے اتنی نہیں ہوتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، اولاد لاپرواہی کرتی ہے، ماں باپ کبھی اولاد کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام نبی چوٹ لگے، غم آیا، رونے لگ گئے۔ اللہ کا نبی کو بھی رونا آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ یہاں بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، تھک تو نہیں جائے، بات سے بات نکل رہی ہے۔ آپ نے سنا اللہ کے نبی بھی بشر ہوتے ہیں، کیا ہوتے؟ انسان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بشر ہوتے ہیں، لیکن وہ بشر کی طرح نہیں ہوتے، وہ انسان ہوتے ہیں، انسان کی طرح نہیں ہوتے۔ ہمارے پیغمبر بشر ہیں، مگر بشر کے سردار ہیں، بشر کامل ہیں، بشر کی طرح نہیں ہے۔ کس طرح؟ آپ کے بھی منہ ہے، میرا بھی منہ ہے، آپ کے بھی زبان ہے، میری بھی زبان ہے، ہم بولتے ہیں، لفظ نکلتے ہیں، بسا اوقات تھوک جو آپ کے نکلتا ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں جب حضور بولتے تھے تو آپ کے منہ سے موتی نکلا کرتے تھے۔ منہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، حضور کا بھی ہے، مگر حضور کے منہ مبارک سے کیا نکلتے تھے؟ موتی نکلتے تھے۔ آپ کی بھی انگلیاں ہیں، میری بھی انگلیاں ہیں، حضور کے بھی 2 ہاتھ تھے، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں، مگر ہماری انگلیوں سے کبھی پانی کے چشمے، پانی کے فوارے نکلے ہیں؟ حضور علیہ السلام وہ ہاتھ رکھتے ہیں،